بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے عمران خان کا صرف نام ہی خوف کی علامت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ پہلے سپریم کورٹ میں یہ گئے کہ جی کسی نہ کسی طرح عمران خان کو روکا جائے، اس کے لانگ مارچ کو روکا جائے اور ان کے خلاف توہین عدالت کریں، کچھ کریں، کیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، ہم تو اجازت نہیں دے رہے، آپ بھی ان کو روک لیں۔ سپریم کورٹ سے سنوائی نہیں ہو سکی، لیکن یہیں پر لگتا ہے کہ حکومت نے بس نہیں کی۔ وہی حکومت جو بڑے دعوے کرتی تھی کہ جناب آئیں، اس کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اب گجرات میں جب عمران خان صاحب خود تو وہاں موجود نہیں تھے، عمران خان صاحب نے خطاب ضرور کیا لیکن خود نہیں تھے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر تھے، اتنی بڑی تعداد میں کہ یہ تو اگر اتنی تعداد ہی اسلام آباد میں نظر آ گئی تو ان کی تو کام پہ ٹانگ جائیں گی، اور پہلے ہی وہ ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تو سارے شہروں سے لوگوں نے آنا ہے، یہ صرف گجرات کے لوگ تھے، اور پھر تمام شہروں سے جب لوگ پہنچیں گے، جب راولپنڈی میں عمران خان صاحب ہوں گے تو پھر کیسی صورتحال ہوگی، اور اس سے پھر آگے جب اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے تو اتنے خوفزدہ ہیں کہ یہ ہر جگہ پر کوئی منت سماجت کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا، خطرات کا بھی مقابلہ عمران خان نے کیا، لیکن عمران خان صاحب نہیں رک رہے، انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ہیڈ لائن بڑی چل رہی ہے، ARY نے یہ لگائی کہ ملک کے لیے سب کو عمران خان بننا ہوگا۔ یہ پرویز خٹک صاحب نے ایبٹ آباد میں خطاب کیا اور کہا کہ جی چور ڈاکوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے، یہ جس طرح سے ہم پر مسلط ہو گئے ہیں رجیم چینج کے ذریعے، تو اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ جی پھر سب کو عمران خان بننا پڑے گا، یہ اکیلے عمران خان کا کام نہیں ہے، سب نکلیں اور اس کو ملک کی خاطر اس لانگ مارچ کو کامیاب بنائیں۔ جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا نا، سپریم کورٹ میں گئے، اس طرح اور بھی بڑی کوششیں کی، انہوں نے دھمکا کر دیکھ لیا، 25 مئی کو ریپیٹ یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس حکومت نہیں، اسلام آباد میں انہوں نے کیسز کر کے دیکھ لیے، سب کچھ، یعنی عمران خان پر کون سا ایسا کیس ہے جو کبھی کسی پولیٹیشین پر ہوا ہو اور عمران خان پر نہ کیا ہو، اس سے بھی بڑھ کر، یعنی دہشت گردی سے لے کے مذہب کارڈ سے لے کر دفعہ 144 سے لے کر ہر طرح کا کیس کر کے دیکھ لیا، توشہ خانہ آپ دیکھ لیے، ممنوعہ فنڈنگ دیکھ لیں، درجنوں کیس کر کے دیکھ لیے، لیکن بات نہیں بنی۔ اب ہائی کورٹ تک میں یہ ایک درخواست گئی جی، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ جی لانگ مارچ کو روکا جائے، لانگ مارچ کو روکا جائے۔ ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، پرامن احتجاج آئین گارنٹی کرتا ہے، رائٹ آف اسمبلی، اکٹھے ہو کر احتجاج کرنا، کسی جگہ جلسہ کرنا، اس کی آئین اجازت دیتا ہے، آئین میں یہ پروٹیکشن ہے۔ کیسے عدالت چلی جائے؟ تو پہلے بھی عدالت نے اس طرح سے حکم دیا، اور پہلے کی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو دھرنا دیا، کئی دن دھرنا دیے بیٹھے رہے، اور وہاں پر جب ماحول خراب ہوا، موسم خراب ہوا، تو عمران خان صاحب نے حکومتی سطح پر کوششیں کی کہ جناب ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے، کوئی ٹینٹ دیے جائے، خوراک دی جائے، واش رومز کا انتظام، اس طرح سے یعنی فیسیلیٹیٹ کیا جو انہوں نے خود کہا تھا کہ جی آئیں۔ پھر مریم صاحبہ نے بھی لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، پھر بلاول بھٹو صاحب نے بھی کر لیا، PDM نے کر لیا، سب نے اپنے شوق پورے کیے، کبھی عمران خان نے روکا۔ مولانا صاحب نے تو سڑکیں بھی بند کی تھیں، کبھی عمران خان صاحب نے نہیں اس طرح سے منع کیا۔ تو یہ عمران خان کی پاپولیرٹی سے خوفزدہ ہے، وہ تو بس ایسے ہی تھا، عمران خان صاحب نے بالکل اجازت دی تھی، کسی کو نہیں روکا تھا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ ہر حربہ آزمایا گیا لیکن ہر حربہ ناکام ہوا۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف یہ انہوں نے عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ان کو نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی سے خوفزدہ ہیں۔ عمران خان صاحب پوری دنیا میں اس وقت بات کر رہے ہیں، ہر کوئی ان کا انٹرویو لے رہا ہے، وہاں پر بات ہو رہی ہے، تو زخمی ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی کوئی مصروفیات کم نہیں کی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ بڑھ گئی ہیں، اور ہر وقت کسی نہ کسی سے مل رہے ہیں، صحافیوں سے مل رہے ہیں، پارٹی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں۔ اب ایک نئی یعنی ایک ریٹائرڈ میجر صاحب کو، روکڑی صاحب کو لانچ کیا گیا، وہاں بھی ناکامی ہوئی، فیصل واڈا کے ساتھ فیصل واڈا صاحب کے بعد ایک اور تیر چلایا گیا، وہ بھی الٹا پڑ گیا۔ تو کوئی اب ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ملک کا، معیشت کا، لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کو صرف اقتدار عزیز ہے، عدم استحکام اتنا ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب جو گئے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی بات پر عمل کرنے کے لیے، اور UAE جا کر انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ہے کہ میں تو مانگنے ہی آیا ہوں، تو اس پر آپ دیکھیے کہ وہاں سے جو جواب ملا ہے بڑے دکھ بھرا ہے۔ انہوں نے کہا جی اب مزید قرض کوئی نہیں، آپ اپنے جو اثاثے ہیں وہ ہمارے آگے فروخت کریں،
اور وہ اثاثے توانائی سے جڑے ہوئے کمپنیاں ان کے شیئرز ہمیں بیچ دیں، پھر ہم کرتے ہیں، یہ ہوگی ہماری انویسٹمنٹ۔ یعنی پاکستان پہلے ہی خسارے میں ہے، کمائی ہماری کوئی نہیں، اور جو چند ادارے پاکستان میں کماتے ہیں توانائی کے ادارے، وہ ان کے شیئرز اب یو اے کہہ رہا ہے جی ہم خریدیں گے، اور ڈالرز کی آپ کو ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو سے عرض کیا نا 7 ارب کچھ سے آگے کچھ، یعنی 8 ارب سے نیچے آ چکے ہیں ہمارے زر معادلہ کے ذخائر، پھر ابھی $1.5 ارب حال ہی میں ملا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ لوگ ملک میں ہے ہی نہیں، ملک کو انہوں نے آٹو پائلٹ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ صرف چند کا میں آپ کو بتا دوں، وزیر اعظم لندن میں، وزیر خارجہ ابوظہبی میں، وزیر اطلاعات دبئی، وزیر خارجہ سعودی عرب، 2 وزراء نوید قمر شہری رحمان مصر میں، شازیہ مری بھی لندن میں۔ یعنی یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ملک سے باہر ہی رہنا ہے۔ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیجیے، ملک سے باہر ہیں۔ پھر کابینہ کا صاحب ملک احمد خان صاحب، وہ وہاں پر مشاورت کیا ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب نے خطاب میں یہی تو کہا ہے کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ کرمنل عدالتوں سے مفرور بھاگا ہوا بھگوڑا شخص وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہو، یہ دکھانا وہاں چاہتے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں آرمی چیف کی تعیناتی ڈسکس ہو رہی ہے، ملک کی جی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس میں کون ہے جی؟ سلمان شہباز وہ بھی مطلوب، حسین نواز وہ بھی مطلوب۔ یعنی خاندان میں اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو کہاں کا آئین، کہاں کی جمہوریت، کہاں کی جماعت، کہاں کی کابینہ؟ صرف وہاں خاندان کو بٹھا کے کہ ہمارے خاندان کو کیا سوٹ کرتا ہے بھائی، ہمارے لیے فیملی کے لیے فائدہ مند کون ہے؟ اچھا مفتہ نہیں اتنا فائدہ مند، اسحاق ڈار زیادہ فائدہ مند ہے، ہمارے خاندان کا حصہ ہے، سمجھیے نواز شریف صاحب کا، اس کو وزیر خزانہ لگاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے انٹرسٹ کو زیادہ بہتر دیکھے گا۔ جس طرح مریم صاحب کہہ رہی تھی نا، میں تو بس لگی ہوئی بڑی دیر سے کہ اسحاق انکل آ جائیں، کیونکہ داماد صاحب جو ہیں ان کے لیے وہ باہر سے مشینری بھی منگوانی تھی، ان کا گرڈ بھی لگانا تھا، تو وہ مسائل اور بڑے تھے، وہ آڈیو میں آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ تو صورتحال ہے، یہاں پر یہ حالات ہیں۔ یہ اب ملک کے جس طرح ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ برتن بیچ رہے ہیں، یہ ہمارے وہ اثاثے بیچ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میرٹ پر تعیناتی ہونی چاہیے۔ یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں نواز شریف کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے، ہمارے خاندان کے لیے کون بندہ ہے جو ہمارے انٹرسٹ کو دیکھے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اس لیول پر جا کر کوئی بھی آپ بندہ لگائیں گے وہ ادارے کا مخلص ہوگا، وہ ملک کے لیے کام کرنا چاہے گا، وہ ان کے خاندان کے لیے نہیں کرنا چاہے گا، اس کے اوپر بھی ادارے کا ایک پریشر ہوتا ہے۔ تو یہ چاہتے یہی ہیں، لیکن پتہ ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ہر دفعہ خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ پھر ٹرائی کرتے ہیں بجائے میرٹ پر لگانے کے۔ مطلب ایک ایسا بندہ ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں، دیکھو کہ کون بندہ ہے جس سے ہمارا کوئی لنک نکل رہا ہے، کچھ ایسا جس سے ہم کوئی دباؤ ڈال لیں گے۔ وہ دباؤ بعد میں کام نہیں آتا، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسا بندہ لگا لیں جو ہمارے کیسز میں ریلیف دے دے۔ تو یہ ابھی 29 نومبر کے بعد ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اور میاں صاحب کو 2 آپشنز دی گئی ہیں کہ جی آپ 2 بلکہ مشورے دیے جا رہے ہیں لیڈرشپ کی طرف سے نون لیگ کی کہ جی ایک تو ہے کہ 29 سے پہلے آ جائیں ملک میں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ 29 سے پہلے آنے میں بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں پھر کیا ہو، کوئی ڈیٹ پڑ گئی عدالت سے تو کیا کریں گے، اس لیے پوری گارنٹی لے کر آئیں کہ تمام ریلیف لکھ کر، جیسے نہیں ہوتا لکھ پڑے تو ہو جائے تو پھر آئیں۔ تو یہ ابھی تک شش و پنج میں ہے کہ میاں صاحب آئیں، 29 آنا ہے تو 29 سے پہلے، لیکن اس میں بھی خطرہ ہے، 29 کے بعد تو خطرہ ہی خطرہ ہے، تو لہٰذا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی میاں صاحب کو کیا کریں۔ اچھا اب اس کے ساتھ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو مزید بڑھانا پڑ گیا ہے، یعنی خطرات کم نہیں ہوئے ان پر قاتلانہ حملے کے بعد بھی۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخوا سے کمانڈوز کو بلانا پڑا ہے، پولیس کمانڈوز کو، اور اندر کی سیکیورٹی یعنی جو لاسٹ لیئر آپ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ سنبھالیں گے، اور باہر پنجاب پولیس ہوگی، کیونکہ پھر الرٹ جاری ہوا ہے کہ ایک اور حملہ ہونا ہے عمران خان صاحب پر۔ لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے موت کو اتنی قریب سے دیکھ لیا تو میرا اور خوف کم ہو گیا ہے موت سے، تو جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تبھی وہ وقت آنا ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گا، ورنہ تو کوئی دنیا کی اور طاقت کس طرح بچا سکتی تھی، اس طرح سے جس طرح فائرنگ ہوئی ہے یہ اللہ نے بچا لیا ہے، اور اس سے میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، وہ تو پیچھے ہٹ نہیں رہے۔ تو وہاں پر لوگوں سے وہ خطاب بھی کر رہے ہیں، جیسے جیسے آگے بڑھے گا، گجرات سے آگے جائے گا، وہاں بھی عمران خان صاحب خطاب کریں گے۔ اب عمران خان صاحب نے جو تفتیش ہے اس کے حوالے سے بھی جب وہ نہیں ہو سکی اس طرح کی ایف آئی آر اس طرح وہ چاہتے تھے جو کہ ان کا حق تھا، تو اب انہوں نے جے آئی ٹی پنجاب حکومت نے ایک تشکیل دی ہے جو اس سارے معاملے کی جو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی۔ تو جناب یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، عمران خان صاحب پر ایک کے بعد ایک بار ناکام ہو رہا ہے، انہوں نے عدالتوں سے، انہوں نے طاقتور حلقوں سے، ہر طرح سے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا لی، حکومت کی طاقت لگا لی، اب بھی لگا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے نیب میں کیا کر رہے ہیں، نیب میں تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ جی پکڑ کیوں نہیں رہی نیب لیڈرشپ کو، یعنی انہوں نے خود اپنے کیسز میں ریلیف لے لیا، لیکن اب چونکہ عثمان بزدار کو نہیں پکڑا جا سکا، اور اب انہوں نے لاہور نیب میں تبدیلیاں کی ہیں کہ بھائی ایسے بندے لاؤ جو پکڑیں
कोई हल तो नज़र आए, कहीं तो हमें गुंजाइश नज़र आए, और बस टाइम हमें और मिल जाए, और जितना वक्त मिलेगा उतने हम अपने फ़ायदे के काम कर सकेंगे। जितना हो सकता है आगे चीज़ों को लेकर जाओ, कोशिश यही है कि आगे तक इलेक्शन ले जाए। लेकिन 29 के बाद लगता है कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, और हो सका तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस हवाले से हम बात करेंगे कि मसला क्या है, 29 तक ही क्यों इनके पास क्या कहना चाहिए कि एक सहूलत है, उसके बाद इनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय के हवाले से मैं जवाब दे सकूं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।